بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ کسی شاعر نے ایک تصور پیش کیا تھا کہ یہ حقیقت جو نگاہوں سے ابھی اوجھل ہے، وقت آیا تو ہر ایک پہ کھل جائے گی۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ایک شخصیت کی ساری کوششیں اور تمام تر خدمات اس وقت ایک حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں، ایک ایسی حقیقت کہ جس حقیقت سے کوئی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کہ پوری انسانیت کے لیے انہوں نے کس کس شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ناظرین، آج حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی سالگرہ کی تقریبات چل رہی ہیں، اور ان تقریبات میں منہاج ٹی وی کی پوری ٹیم اور منہاج ٹی وی یہ کوشش کر رہا ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی تمام خدمات کو پوری انسانیت اور پوری دنیا میں اجاگر کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی زیر نگرانی چلنے والے تعلیمی ادارہ جات میں سے سب سے بڑا پروجیکٹ آغوش آرفن کیئر کے بارے میں۔ ناظرین، جب بھی ہم دیکھیں تو تاریخ میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کہیں اسلام کی خاطر پوری دنیا میں اسلام کو دہشت گردی سے ڈی لنک کرتے نظر آتے ہیں، کہیں اگر ختم نبوت پر حملہ ہو تو اس کے خلاف سفارہ نظر آتے ہیں، کہیں فرقہ واریت اور کہیں بین المذاہب رواداری کے لیے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم سیاست کی بات کریں تو سیاست میں حضور شیخ الاسلام اس پاکستانی قوم کے شعور کو اجاگر کرتے ہوئے سیاسی نظام سے چھٹکارا دینے کے لیے سفارہ نظر آتے ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی زیر انتظام چلنے والے آغوش کے بارے میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آغوش آرفن کیئر کے ڈائریکٹر جناب کرنل مبشر صاحب۔ سر، آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو قائدے کی خوشیوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ میرا پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ آغوش کیوں قائم کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، اور منہاج ٹی وی کی تمام انتظامیہ کا جو ہے نا وہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اتنی ایفرٹ کر کے اور ماشاءاللہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ چنا آج کے دن کے لیے۔ حضور شیخ الاسلام کی میرے خیال میں تعریف اگر شروع کروں تو وہ سارا پروگرام آپ کا اسی میں نکل جائے گا، لیکن میں اپنے آپ کو ایک سیگمنٹ پہ بات کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھوں گا۔ آپ کا کویسچن جو ہے کہ یہ کیوں قائم کیا گیا، یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 2005 میں شمالی علاقہ جات میں زلزلہ آیا تھا، تو اس میں بے شمار بچے یتیم ہو گئے، کئی بچے بے سہارا ہو گئے۔ تو ایسے موقع پر جو ہے وہ حضور شیخ الاسلام کا دل ان بچوں کے لیے دھڑکا، اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی اتنی کنٹریبیوشن پاکستان میں کسی اور نے کی ہو، اس طرح کی سوچ کسی اور کی ہو، کہ انہوں نے کہا جی کہ کیوں نہ ایسے بچوں کو جو یتیم ہو گئے ہیں، جو بے سہارا ہو گئے ہیں، ان کو ایک ایسی جو ہے نا ان کو شیلٹر دیا جائے جہاں پہ جا کے ان کو نہ صرف ان کی رہائش کا بندوبست ہو، ان کے کھانے کا بندوبست ہو، بلکہ ایک کمپلیٹ پروجیکٹ کے طور پر اس کو لیا جائے، جہاں پہ بچوں کو نہ صرف ان کو شیلٹر دیا جائے بلکہ ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں ان کو پارٹیسپیٹ کرایا جائے، اور ان کو اس ملک کا، پاکستان کا ایک ذمہ دار شہری بنایا جائے۔ تو اس تھنکنگ کے ساتھ جو ہے یہ آغوش کا قیام ہوا، جس میں بنیادی طور پر ہم نے جو شمالی علاقہ جات کے زلزلہ سے متاثرین تھے ان کو اکاموڈیٹ کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو صرف شمالی علاقہ جات کے لیے ہی ریسٹرکٹ نہیں رکھا، بلکہ ابھی 9 آغوش جو ہے وہ اٹ از اوپن فار آل۔ پاکستان میں ابھی ہمارے پاس شمالی علاقہ جات کے علاوہ گلگت بلتستان، انٹیریئر سندھ، بلوچستان، مطلب پورے پاکستان سے بچے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اور آغوش صرف ابھی آغوش لاہور نہیں رہا، ابھی ہمارے پاس آغوش کراچی اور سیالکوٹ میں بھی ماشاءاللہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اور بڑی ہی کامیابی سے چل رہا ہے۔ میں آغوش کے بارے میں مزید کویسچن آپ سے کرتا رہوں گا، پہلے مجھے بتائیے کہ آپ نے اگر پورے ملک کے لیے آغوش اوپن کر دیا ہے تو اس کی عموماً اس کی کمپلیکس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے گا۔ اصل میں جو میں آغوش کمپلیکس لاہور کی بات کرنا چاہوں گا، آغوش کمپلیکس لاہور میں جو یہ پرپز بلڈ بلڈنگ ہے ہماری جو ہے نا آغوش کمپلیکس کی، کہ یہ بنیادی طور پر انہی یتیم بچوں کے لیے ان کو لیے یہ کمپلیٹ سیٹ اپ بنایا گیا۔ اگر آپ جو ہے وہ ہم شور کہ آپ لوگ دکھا بھی رہے ہوں گے ہماری بلڈنگ کو کہ کس طرح کی ہے، ایک بہت ہی شاندار قسم کی بلڈنگ ہے، جس کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس سب سے بڑھ کر تو آغوش آرفن کیئر ہوم ہے، جس میں ہمارے پاس 250 یتیم بچے ہیں جو ہمارے پاس ہی رہتے ہیں، اور بچیاں بھی
250 میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں. ہمارے پاس اس وقت تقریباً 46 گرلز بھی ہیں جو ہمارے پاس اسی کیمپس میں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کیمپس میں ایک انہی بچوں کے لیے ایک آغوش گرامر سکول ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ گرامر سکول ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ ان بچوں کو نارمل تعلیم دینے کے لیے بنایا گیا ہو. ایک ٹاپ آف دی لائن اور اپنے علاقے کا ہمارا ایک جو ہے نا ایک منفرد ادارہ ہے جس میں تمام وہ ایجوکیشن فیسلٹیز موجود ہیں جو پاکستان کے کسی بھی اچھے لیول کے اسکول میں موجود ہوتی ہیں. ہمارے پاس یہ موجود ہے. میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آغوش باقی اداروں سے جو کہ بہت بے تحاشا ادارے ہیں یتیم بچوں کے، تو یہ منفرد کیسے ہے؟ ہمارا جی الحمدللہ میں جو ہے وہ اس کو کلیم کرتا ہوں کہ ہمارا آغوش آرفن کیئر ہوم پاکستان کے کسی بھی دوسرے آرفنیج سے مختلف ہے. اور وہ مختلف اس لیے ہے کہ جس طرح پاکستان کے ماشاءاللہ باقی آرفنیج کو میں بالکل ڈیگریڈ نہیں کرتا ہوں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں زیادہ تر آرفنیجز کیا ہیں جی کہ بچوں کو کوئی بھی یتیم بچہ کسی بھی ایج میں کسی بھی وقت ان کے پاس جا سکتا ہے، جو ان کو شیلٹر بھی دیتے ہیں، ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، لیکن ایک کمپلیٹ سسٹم کے طور پر وہ اسٹیبلشڈ نہیں ہے. آغوش آرفن کیئر ایک سسٹم کے طور پہ اسٹیبلشڈ ہے کہ ہم لوگ بچوں کو صرف شیلٹر پرووائڈ نہیں کرتے، ہم ان کو جو ہے وہ ان کی یہ بنیادی طور پر ایک تعلیمی ادارہ ہے. ہم ان بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے اور ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنے فرائض انجام کریں، اپنی فیملی کا بھی خیال کریں اور خود بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں اگر کوئی یتیم بچے یا بے سہارا بچوں کو آپ داخل کرتے ہیں تو ان کا کرائیٹیریا کیا رکھا ہے؟ ہمارے پاس کرائیٹیریا یہ ہے جی کہ ہم جیسے کہ میں نے ابھی پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہم لوگ بنیادی طور پر ایک تعلیمی ادارہ ہیں، تعلیمی ایجوکیشن بیسڈ آرفن کیئر ہوم ہے. تو ہمارا انٹیک کرائیٹیریا ہے 3 سال سے 11 سال تک کے بچوں کو ہمارے پاس انٹیک ہوتی ہے. اس کے اندر ہماری جو ہے وہ 2 کیٹیگریز ہیں، ایک تو یتیم کی کیٹیگری ہے اور ایک مسکین کی کیٹیگری ہے. یتیم کی کیٹیگری میں یہ ہے ہم اس بچے کو لیتے ہیں جس کا خدا نخواستہ والد اس دنیا سے چلا جائے اور وہ بے سہارا ہو. صرف یتیم ہونا ہی اس کی پری ریکوزٹ پوری نہیں کرتا، لیکن اس کا ڈیزرونگ ہونا بھی ضروری ہے. دوسری کیٹیگری ہمارے پاس ایسی ہے کہ ایسا بچہ جس کا والد خدا نخواستہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو فالج ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی معذور ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے ارننگ کیپیسٹی نہیں ہے اس کے اندر، ہم ان بچوں کو بھی ہم آرفنیج میں لیتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک فیملی سے ایک بچہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فیملیز کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے. اچھا آپ نے بتایا اتنے چھوٹے بچوں کو آپ پک کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی خاص انتظام کر رکھا ہے؟ چھوٹے بچوں کو تو بہت کیئر چاہیے ہوتی ہے. جی بالکل، جیسے کہ 3 سال کا بچہ، جیسے میں نے بتایا ہماری لوئسٹ بریکٹ جو ہے وہ 3 سال سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو 3 سال کا بچہ تو ایک بہت چھوٹا اور بہت معصوم ہوتا ہے. ایون جو ہے اس کو کپڑے بدلنے کے لیے بھی، واش روم میں جانے کے لیے بھی وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنی ماں کے اوپر. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ ایک بڑا ہی خوبصورت آرفن کیئر ہوم میں ایک ایریا بنایا ہوا ہے جس کو ہم مدر ایریا کہتے ہیں. اس مدر ایریا میں ہم اس کا نام مدر ایریا اس لیے رکھا ہوا ہے کہ 3 سال سے 10 سال کے بچے مدر ایریا میں آتے ہیں. یہ ہماری انیشل نرسری ہے. جو ہی ہماری انٹیک ہوتی ہے وہ بچہ سیدھا مدر ایریا میں جاتا ہے. اس مدر ایریا میں ہم نے 8 بچوں کے اوپر ایک ماں کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے جو، اور پھر ان کو ایک سیپریٹ فلیٹ دیا ہوا ہے. ہر ماں جو ہے وہ اپنے فلیٹ میں ان 8 بچوں کے ساتھ رہتی ہے، جس طرح فیملی میں عموماً رہتے ہیں لوگ. جی ایگزیکٹلی. وہ بچے اس کو اپنی ماں کہہ کے بلاتے ہیں، ماما کہہ کے بلاتے ہیں. وہ تمام وہ ڈیوٹیاں جو ایک ماں جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے وہ اس مدر کی ہیں. صبح بچوں کو اٹھانا، نماز پڑھانا، ان کو تیار کرنا، ان کو پھر اسکول کے لیے تیار کرنا، اسکول بیگ ان کا تیار کرنا، ان کو لنچ بنا کے دینا، اور پھر واپسی پہ جو ان کو جو ہے نا وہ تمام ڈیوٹیز جو ایک ماں سر انجام دیتی ہے 24 آورس وہ ماں جو ہے ان بچوں کے ساتھ رہتی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بچوں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں تو ان کے میس کا اور ہاسٹل کا شیڈیول کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جو یہ مدر ایریا کے بچے ہیں جیسے میں نے آپ بتایا نا کہ یہ تو بہت چھوٹے بچے ہیں، تو ان کا ہمارے پاس ایک بہت ہی ماشاءاللہ اسٹیبلشڈ میس کا سسٹم ہے جس میں ہم جو ہے وہ بچوں کو ایک انتہائی معیاری جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ ان کا بیلنسڈ ڈائٹ ہے جو بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. مدر ایریا کے بچوں کا کھانا تو ان کے کمروں میں پہنچایا جاتا ہے جہاں پہ ان کی ڈائننگ روم کی فیسلٹی اویلیبل ہے جہاں پہ وہ کھانا کھاتے ہیں. جو 10 سال سے بڑے بچے ہو جاتے ہیں جو مدر ایریا سے، پھر ہم ان کو وارڈن ایریا میں شفٹ کر دیتے ہیں. تو وہ زیادہ تعداد ہمارے پاس وہ 10 سال سے زیادہ بچوں کی ہے اس وقت. وہ پھر وارڈن ایریا میں جاتے ہیں، پھر وہ ان کا وہاں پہ اپنا ایک پراپر میس اسٹیبلشڈ ہے اور وہ کھانا جو ہے وہ ان کے اس پراپر میس میں
پہنچایا جاتا ہے جہاں پہ بچوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اچھا، ان کا میس الگ ہے تو کیا ان کا پلے ایریا بھی اور اس طرح کی باقی ایکٹیویٹیز کے لیے بھی الگ ایریاز ہیں ان کے لیے؟ جی اوبیسلی، کیونکہ چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں کے ساتھ مکس اپ نہیں کیا جا سکتا۔ 3 سال کے بچے کو ابھی آپ کہیں جی کہ آپ 18 سال کے بچے کے ساتھ تو وہ اس کا کوئی میچ نہیں ہے، تو وہ جو مدر ایریا کے بچے ہیں اس لیے ہم نے ان کو سیپریٹ رکھا ہوا ہے، اور جو 11 سال سے آنورڈ بچے ہوتے ہیں ان کا وہ سیپریٹ ہے، یعنی ان کا میس بھی الگ ہے، ان کی تمام ایکٹیویٹیز الگ، تمام ایکٹیویٹیز الگ ہو رہی تمام ہوتی ہیں۔ ایکٹیویٹیز الگ۔ اچھا سر، اتنے بچوں کے لیے آپ نے اتنا بڑا کمپلیکس بھی جیسے بتایا، بچے بھی اتنے، تو ان کے لیے سٹاف کتنا رکھتے ہیں آپ؟ جی اوبیسلی ہمارے پاس 250 آرفن بچے ہیں اس وقت۔ ان کے لیے جو ہے وہ مدر ایریا سے میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ مدر ایریا میں جیسے ہم نے بتایا ہمارے پاس تقریباً 40 بچے ہیں، اس میں 5 جو ہے 8 بچوں کے اوپر ایک مدر ہے، تو 5 مدرز ہیں ہمارے پاس۔ پھر ان بچوں کی سروس کے لیے آیاز بھی ہیں، جو کہ صفائی کا انتظام، ان بچوں کے کپڑے دھونے کا انتظام وہ اسی ایریا میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، مدر ایریا میں ہی۔ تو ہمارے پاس تقریباً 3 آیاز ہیں جو مدر ایریا میں ڈپیوٹ ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ وارڈن ایریا میں جو ہے وہ ہم نے تقریباً 50 بچوں کے اوپر ایک وارڈن جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے، تو وہ تقریباً 4 وارڈن ہیں، جو ایک ہیڈ وارڈن ہے ان کے پاس ہمارا۔ پھر اس کے علاوہ میس کا ایک بہت بڑا سٹاف ہے، میس کا کمپلیٹ سٹاف ہے، سیکیورٹی کا سٹاف ہے انہی بچوں کے لیے، انہی بچوں کو فزیکل ٹریننگ دینے کے لیے ہمارے پاس سٹاف ہے، انہی بچوں کو پھر ہم لوگ چونکہ میرا تعلق چونکہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ اسی جو میری اوبیسلی جو گرومنگ آرمی نے کی، ہم اس گرومنگ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور بچوں کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی تربیت کا اور جو ٹریننگ کا بھی انتظام کرنے کے لیے اسپیسیفک انسٹرکٹر ہیں ہمارے پاس آرمی کے، جو ان بچوں کو جو ہے نا وہ ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ویکلی جو ہے وہ قبلہ حضور کے لیکچرز ہیں جو بچوں کو سناتے ہیں، ہر ویک پہ ریگولر وداؤٹ فیل ہم بچوں کو جو ہے وہ کلیکٹیولی قبلہ حضور کے جو لیکچرز ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اوپر، وہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک پکی روٹین ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم آفٹر ایوری 15 ڈیز ایک گیسٹ اسپیکر بلاتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر، جو کہ بچوں کو لا کے اور جو ہے ان کو وہ موٹیویشنل اسپیچ بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ بھی ہیں، کیونکہ چونکہ یہ یتیم بچے ہیں تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے سائیکالوجیکل ٹریننگ بھی بچوں کی ہم ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہ سوال بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کے بچے اسکول میں جاتے ہیں، جو کہ آغوش گرامر اسکول کے نام سے آپ نے بتایا، تو کیا اس کے اندر بچوں میں کوئی تخصیص ہے کہ یہ آغوش گرامر اسکول کے بچے ہیں اور یا یہ یتیم یا بے سہارا بچے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا، میں نے بتایا نا جس طرح آغوش گرامر اسکول از ون آف دی بیسٹ اسکول ان دی ایریا، ہم یہاں پہ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی میں اسکولوں کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بڑے ہائی کلاس کے جو بیسٹ اسکول کنسیڈر کیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ آرفن کے علاوہ جو لوکل پاپولیشن کے بچے ہیں نا وہ بھی آتے ہیں ہمارے پاس، ڈاکٹرز کے، انجینئرز کے بچے آتے ہیں، اور ہمارے یہ جو آرفن بچے ہیں ایک ہی کلاس میں ان بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور کبھی ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، ایک ہی سسٹم آف ایجوکیشن ہے، ایک ہی انسٹرکٹرز ہیں، اور انہی بچوں کے ساتھ وہ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا ان بچوں کو کوئی آپ جیب خرچ دیتے ہیں کہ یہ کینٹین سے کچھ لینا چاہیں؟ چونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ نے بتایا سائیکالوجسٹ بھی ہیں، تو یہ بھی ایک سائیکالوجیکل ایکسیپٹ ہے کہ وہ بچے چیز پرچیز کر کے کھا رہے ہوں اور وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں؟ جی بالکل، یہ ہم خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا جی کہ یہ جو ہے وہ قبلہ حضور کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں ہمیں کہ ان بچوں میں کوئی بھی کبھی بھی انفیریٹی کمپلیکس نہیں آنا چاہیے، ان بچوں کو کبھی بھی یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے کم ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے، جیسا کہ آپ کا کویسچن ہے کہ جی جیب خرچ کے حوالے سے بھی ہم ان کو ہر روز کا جیب خرچ دیتے ہیں بچوں کو، جو کہ وہ دیکھتے ہیں اپنے ساتھ میں کلاس میں بریک میں جا کے چپس لے رہے ہیں، جوس لے رہے ہیں، بچے دوسرے بچے خرید رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے یہ بچے بھی ہم ان کو ڈیلی کا جیب خرچ دیتے ہیں، جو جاتے ہیں دے کین اسپینڈ، دے کین بائی چپس، جوس، واٹ ایور دے وانٹ۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ تعلیمی سرگرمی آپ نے بتائیں، کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی بچوں کے لیے آپ رکھتے ہیں اپنے شیڈول میں؟ جی الحمدللہ، ہماری جو ہمارے آغوش آرفن کیئر ہوم کے جو بچے ہیں وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں دے آر ویری گڈ۔ میں اپنے پرسنل اسیسمنٹ کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتا ہوں۔ پچھلے سال، ابھی چونکہ اس سال جو ہے وہ 2020 میں تو کوئی پنجاب کی گیم لیول کی گیمز نہیں ہوئی، میں ڈسٹرکٹ پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری جو 2019 میں ڈسٹرکٹ لیول کی پنجاب کی گیمز ہوئیں، اس میں ہمارے بچوں نے ٹاپ لیول پوزیشن حاصل کی، ایتھلیٹکس میں، ہاکی میں، اور ٹیم از ون آف دی بیسٹ ان دی ایریا۔ تو اس کے علاوہ اسپیچز کی ان کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے، نعت کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، قرأت کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، جوڈو کراٹے کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ تو ان تمام ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا، اس کے علاوہ ہم ان کو ٹرپس پہ بھی لے کے جاتے ہیں۔
کبھی ایسا نہیں ہوتا نا کہ بچے چونکہ آرفن کیئر ہوم میں ہیں، سال میں کم از کم 3 سے 4 ٹرپس جو ہیں وہ ہم لوگوں نے بچوں کے پلان کیے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے جس طرح بتایا اتنا بڑا آغوش کمپلیکس ہے، پھر ان کے لیے اسٹاف ہے، بچوں کے دیگر اخراجات ہیں، تو یہ اتنے اخراجات کہاں سے مینیج کرتے ہیں؟ جی یہ جو ہے وہ ہمارا تمام ادارہ جو ہے اوبویسلی ہر بچہ جو ہے وہ اسپانسرڈ ہوتا ہے۔ اسپانسرڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ابھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہیڈ آفس ہے یو کے میں، وہاں پہ پورے پاکستان سے یو کے کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ، میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی کنٹینیوس ایفرٹ، آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی 2005 سے یہ ادارہ اسٹیبلش ہوا اور ابھی 2021 ہے، اس 16 سال میں کبھی ایک دفعہ بھی کبھی بریک نہیں آئی اس اسپانسرشپ میں، تو یہ تمام کریڈٹ جو ہے ماشاءاللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم کو، یو کے کی ٹیم کو جاتا ہے۔ وہاں پہ پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے وہاں پہ ڈونیشن اکٹھی ہوتی ہے، وہاں پہ ان بچوں کے لیے ہم نے ایک فکس فیس رکھی ہوئی ہے اسپانسرشپ کی، وہ ہر ایک بچے کا ایک اسپانسر ہے، ایک بچے کے 10 بچوں کا ایک اسپانسر بھی ہو سکتا ہے ایڈ پر ایز جیسے بھی وہ اسپانسر چاہے۔ بچہ اسپانسر کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے نا ابھی 12,500 فیس ہے ایک بچے کی پر منتھ جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے، جس میں تمام اخراجات اس کے ملا کے، جس میں اس کی میسنگ بھی ہے، اس کی اسکولنگ بھی ہے، اس کا میس بھی ہے، اس کے بعد اس کی لاجنگ بھی ہے، اس کا ریزیڈنس ہے، یہ تمام اخراجات اس میں جو ہے نا 12,500 پر منتھ ایک بچے کے اوپر ٹینجیبل ایکسپینڈیچرز ہیں۔ ابھی کچھ ایکسپینڈیچرز ایسے بھی ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں، جس میں بچوں کے جو سلیپرز لینے ہیں، بچوں کی بیڈ شیٹس لینی ہیں، بلڈنگ کی مینٹیننس ہے، اتنی ہیوج بلڈنگ ہے، اس کے بعد الیکٹریسٹی کے بلز ہیں، گیس کے بلز ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، اس کے لیے ہم سیپریٹ ایفرٹ کر کے وہ پورا کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ایک کویسچن پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چھوٹے بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں، ان کو ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، ان کو ویکسینیشن کی یا دیگر ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا کوئی نظام؟ جی دیکھیں اتنا بڑا کیمپس جب آپ چلا رہے ہوں، 250 بچے اور بچیاں ہوں جہاں پہ، تو وہ ہیلتھ از بائی اوبویسلی ہیلتھ ایشوز، تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے، تو ہم نے اس کے لیے خاص ارینجمنٹ کی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس 24 آورس ایک ڈسپینسری موجود ہے جس کے اندر بنیادی ضروریات کی تمام میڈیسنز ہوتی ہیں، ایک ڈسپینسر 24 آورس وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر روز شام کو 2 گھنٹے کے لیے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر، میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں۔ کسی بچے کو بھی کوئی ہیلتھ ایشو ہوتا ہے وہ ڈسپینسر کے پاس جاتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی نارمل روٹین کی میڈیسنز جو ہیں وہ اس کو دے سکتا ہے تو وہ اس کو دے دیتا ہے، ادروائز وہ اس کو ریفر کر دیتا ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جو شام کو آتے ہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر صاحب سجیسٹ کریں کہ اس کو ہاسپٹلائز کرنا ہے تو ہمارے پاس وہ بھی ارینجمنٹ ہے، ہم بچوں کو باہر ہاسپٹلائز کرتے ہیں اور بیسٹ پاسبل میڈیکل فیسلٹیز ان کو دیتے ہیں۔ جو ویکسینیشن کا سوال تھا آپ کا، اس کا ہم نے ہر بچے کا ایک ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں اوبویسلی اتنے چھوٹے تو ہمارے پاس نہیں ہوتے، کیونکہ ویکسینیشن نارملی فرسٹ 6 منتھس میں بچوں کی پوری ہو جاتی ہے، لیکن ایسے ہو سکتا ہے اس طرح وہ جو بنیادی ٹیکہ جات ہیں جو ہر بچے کو لگتے ہیں، وہ تو ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں 3 سال تک اس وقت تک زیادہ تر لگ چکے ہوتے ہیں، لیکن باقی کی روٹین کی ہے جو ویکسینیشن ہے، جیسے میں ابھی کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ کل ہم نے اپنے بچوں کو، تمام بچوں کو جو 15 سال تک تھے، ان کو ٹائیفائڈ کے انجیکشن کی ویکسینیشن گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھی جو ہم نے کل لگوائی۔ میرے لیے بڑی خوشائند باتیں ہیں۔ ایک کویسچن میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بچوں کو ماں باپ کے طور پہ پک کرتے ہیں، تو یہ ذمہ داری پھر ماں باپ کی کہاں تک نبھاتے ہیں آپ؟ ہاں جی، یہ جی ماشاءاللہ یہ اس ادارے کا ایک میں بتاؤں گا ایک طرح امتیاز ہے۔ ہمارا ایک سلوگن ہے جو کہ ماشاءاللہ قبلہ حضور کی طرف سے ہمیں عنایت کیا گیا یہ سلوگن، اور انہوں نے اس کو پروف کیا کہ جی کہ وی آر فیملی فار ایور اینڈ وی شیل لیو یو نیور۔ اچھا، آغوش میں جو بچے آتے ہیں وہ بچوں کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، آغوش کمپلیکس ان بچوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اڈاپٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بچے کی کوئی ضروریات اس کے پچھلے گارڈینز کے اوپر یا اس کی بیوہ ماں کے اوپر نہیں ڈالی جاتی۔ اس کی جرابوں سے لے کے، اس کی کپڑوں سے لے کے، اس کی یونیفارم، کتابیں، ایچ اینڈ ایوری ایکسپینڈیچر جو ہے وہ آغوش ادارہ ہی برداشت کرتا ہے۔ اچھا یہ پھر ہم، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس کمپلیٹ چین آف ایجوکیشن سسٹم ہے، کیونکہ ہم لوگ ایجوکیشن بیسڈ آرفنیج ہیں، ہمارے پاس اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، تحفیظ القرآن بھی ہے، جہاں پہ ہم بچوں کو، جو بچے ہمارے آرفن بچے قرآن پاک حفظ کرنا چاہیں ان کو ہم تحفیظ القرآن میں ریفر کرتے ہیں، اسی کمپلیکس کے اندر ہے۔ پھر ہمارے پاس منہاج یونیورسٹی بھی ہے،
تو ہم نے وہ ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ بچے کو ہم آرفن پینل سے آفٹر کمپلیٹنگ 16 ایئرز آف ایجوکیشن آرفن پینل سے اس کو ہم نکال دیتے ہیں، لیکن وہ آغوش کے پینل سے نہیں نکلتا، وہ ہمارا ہی بچہ ہے. ایون جو ہے وہ ان کی جاب پلیسمنٹ، کیریئر کاؤنسلنگ، جب ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے ان کی جاب کے لیے ڈھونڈنا، جس طرح والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ہمارا ادارہ ان بچوں کے لیے جاب بھی ڈھونڈتا ہے. اور اگر کسی بچے کی خدا نخواستہ جاب چلی جائے، ہی کین فال بیک ٹو ہز پیرنٹ از آغوش کمپلیکس، اور ہم اس کو دوبارہ اس کی جاب پلیسمنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس سارے سسٹم کو حضور شیخ الاسلام خود مینیج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کتنی نگرانی کرتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے چیئرمین ہیں ڈاکٹر حسین محی الدین، اور اوبویسلی یہ ادارہ چل ہی ہمارے سرپرست اعلیٰ جو ہیں حضور شیخ الاسلام کی بدولت، ان کی دعاؤں کی بدولت چل رہا ہے. ان کی ہر بچے پہ نظر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی بچہ آ رہا ہے، کوئی انٹیک ہے جس کی اس کے اوپر وہ تمام کرائٹیریا دیکھتے ہیں. خود جو ہے نا ان کی بچوں پہ نظر ہوتی ہے. کوئی میڈیکل کسی کا ایشو ہو جائے تو وہ ہی از کنسرنڈ. میں آپ کو بتاؤں رات کو 2 بجے بھی جو ہے، یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ 2 بجے ایک بچی کی میں اپینڈکس کی پین اس کو سٹارٹ ہوئی، اور وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صبح 4 بجے تک کنٹینیوس اس کا ٹریک رکھا انہوں نے، جی کہ ہاں جی کیا حال ہے اس بچی کا، ہاسپٹل پہنچ گئی، کیا آپریٹ ہو گیا. تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اس لیول تک وہ بچوں کے اوپر اپنی نظر رکھتے ہیں. پھر ان کی جو ہے وہ کسی بچے کو اگر پڑھائی میں پرابلم ہو رہی ہے، وہ ہر مطلب ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہر طرح سے نگرانی جو ہے نا وہ ان کے اوپر بچوں کے اوپر ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. آج آپ سے باتیں کی، یہ تو ایسی باتیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں، مگر ہم نے اپنے پروگرام کا ٹائمنگ بھی دیکھنی ہے. ناظرین، آج ہم نے بات کی اس معاشرے کے اس طبقے کی جس طبقے کو عموماً تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، مگر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو سلام، ان کی کاوشیں اور ان کی پوری ٹیم جو ہے ان بچوں کو کس طرح سے لے کر چل رہی ہے. ہم اگلے پروگرامز میں ان کے دیگر تعلیمی ادارہ جات پر بات کریں گے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. تھینک یو.